دین. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آدم سے لے کر محمد تک سارے نبیوں کا دین جب ایک ہی ہے تو تم اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین کیوں تلاش کرو گے؟ اور اسی لیے سارے نبیوں کا، سارے پیغمبروں کا کلمہ ایک ہی رہا ہے، اس کلمے میں تبدیلی نہیں ہوئی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے صرف قرآن کی آیتیں ہی پڑھی. ان الدین عند اللہ الاسلام قرآن کی آیت. اليوم اکملت لکم دینکم قرآن کی آیت. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک قرآن کی آیت. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا قرآن کی آیت. اب قرآن سے ہی ثابت کر رہا ہوں کہ سارے نبیوں کا جو بھی اس دنیا میں آئے سب کا کلمہ بھی ایک تھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اہل قل یا اہل الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہو، ان لوگوں سے اعلان کرو، ان لوگوں کو بولو جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جن کو تورات دی گئی، جن کو انجیل دی گئی، ان سے کہو بھائی ہم سے کیوں دشمنی رکھتے ہو، ہم سے کیوں کٹ رہے ہو، ہم سے کیوں دور بھاگ رہے ہو، آؤ ہم تو تمہیں اسی کلمے کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارا ہے اور تمہارا دونوں کا کلمہ ہے. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اتنا واضح لفظوں میں کوئی مذہب کہہ سکتا ہے؟ کیا ہندو بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے؟ کیا کوئی یہودی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اور مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے؟ کیا کوئی عیسائی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے تم ہم سے الگ ہو ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. جب وہ ہمارا کلمہ جو ہے وہی تمہارا ہے اور تمہارا جو کلمہ ہے وہی ہمارا ہے تو پھر ہم سے دشمنی کس بات کی؟ سارے نبیوں کا کلمہ ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ. سب کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا. اس دنیا میں نوح علیہ السلام جب رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح الرسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول بن کر آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول بن کر آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. محمد رسول اللہ جب نبی بن کر آئے رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک چیز پر غور کر لیجیے، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا. کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا. نوح کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ نہیں بدلا گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر کے حساب سے پیغمبر کا نام چینج ہوتا رہا. کبھی نوح رسول اللہ، کبھی موسیٰ رسول اللہ، کبھی عیسیٰ رسول اللہ، کبھی محمد الرسول اللہ. کبھی آپ دیکھیں گے نبی کا نام تو چینج ہوا لیکن پہلا منتر، پہلا کلمہ، پہلا جز نہیں بدلا گیا، کیونکہ یہی منتر، یہی کلمہ تھا جو مول منتر ہے ایک اللہ کی عبادت. میرے بھائیوں یہ کبھی چینج نہیں ہوا، یہ کبھی نہیں بدلا گیا. اسی کو قرآن نے کہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر. سب کا یہ فوٹو لے کے کھینچو اور بھیجنا سعودی عرب، مل جائیں گے لاکھوں روپے. ہر جگہ سیاست کھیلی جاتی ہے، راجنیتی جلسوں میں بھی چلتی ہے. پبلک کے بیچ میں کھینچو گے تو بولیں گے اتنی بھی عقل نہیں، چپ چاپ سے. چور جب چوری کرتا تو بڑی عقل مندی سے کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پکڑایا جاتا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا یہ چیز کبھی چینج نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ سب کا کلمہ رہا ہے. ایک اللہ کی عبادت سب کے
کے اندر رہی ہے اور آج تک وہ بدلی نہیں گئی ہے. سب یہی مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے, ایک اللہ کی عبادت. تو اس لیے اللہ نے کہا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ راستہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں, اسی لیے اللہ نے کہا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. بہت بڑی خوش نصیبی ہے جو اسلام کے پیروکار ہیں, جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں. اور سچ میں یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سب کے لیے سب کو اپنے اندر سمو سکتا ہے اور سب کے مطالبات پورے کر سکتا ہے, کیونکہ اسلام دین سہل ہے, اسلام ہی دین معتدل ہے, اسلام ہی دین مساوات ہے, اسلام ہی دین تقوی اور دین تمدن ہے, اسلام ہی دین الرحمہ ہے, اسلام ہی دین عدل ہے. ساری خوبیاں صرف اسلام کے اندر موجود ہیں. آپ دیکھ لیجئے اسلام میں کتنی آسانی ہے. اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ رب العالمین نے یہ اسلام کی بنیاد بتائی ہے. یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. اب سہولت دیکھیے, نماز آپ کے اوپر 5 وقت کی فرض ہے جو کسی بھی حال میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے, کسی بھی حال میں آپ کے اوپر معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر پڑھنا ہے, طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو, کروٹ سے پڑھو, اشارے سے پڑھو, کچھ نہیں ہے تو ہونٹ ہلا کر پڑھو. ہاں اے عائشہ, الرجال والنساء جمیعا, مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں گی, دونوں ایک ساتھ آئیں گی, دونوں کو ایک ساتھ لایا اٹھایا جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ينظر بعضهم الى بعض, اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی, کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض, کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ, ينظر بعضهم الى بعض, ہاں مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی, تب تو عورتیں, بہت سلو اسپیڈ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آپ کے دماغ تک گھسا سکوں اپنی بات کو, تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے. آج تو لڑکیاں اچھے کپڑے پہن کر نکلیں اور کوئی لڑکا ان کو نہ دیکھے تو مر جاتی ہے, ہٹ اس کا مطلب ہمارے کپڑے خراب ہیں, ہم کو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر اشد من ایہمہم, اے عائشہ کوئی مرد کسی عورت پر اور کوئی عورت کسی مرد پر شہوت کی نظر ڈال ہی نہیں سکتا, سیکس کی نظر نہیں ڈالے گا, اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی, ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا, کوئی ٹخنے کے برابر, کوئی پنڈلی کے برابر, کوئی گھٹنے کے برابر, کوئی ران کے برابر, کوئی کمر کے برابر, کوئی سینے کے برابر اور کوئی اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا. ایسے حالت میں کون دیکھے گا کس کی طرف؟ انسان کو کسی اہم چیز سے جوڑ دو اختلاف ختم ہو جائے گا, یا انسان کو کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دو اختلاف ختم ہو جائے گا. آج ہم مرے مٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی جان لینے پر. یہ ایک رول بتا رہا ہوں میں آپ کو. مثلا کسی سڑک پر کچھ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, مارا پیٹی, چپل اپل اٹھا رہے ہیں,
اور اچانک ان کے پاس کوئی آدمی چلا جائے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے، کنچے سمجھتے ہیں نا، 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے ہیں، اس میں ایک کنچا، ایک گولی ریڈ کلر کی ہے، لال کلر، ریڈ کلر کی ہے، میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال کر پھینک رہا ہوں، لیکن لال رنگ کی گولی پر 1 لاکھ روپیہ میں نے انعام رکھا ہے، یعنی جس کو لال رنگ کی گولی ملے گی وہ 1 لاکھ روپے حق کا حقدار ہوگا، اس کو میں 1 لاکھ روپے دوں گا۔ اور یہ کہہ کر آپ اس گولیوں کو آپ اچھال دیجیے ہوا میں، اور جیسے آپ اچھالیں گے یہاں جو جھگڑا کر رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہی تھی، مار دھاڑ ہو رہی تھی، وہ سب مار دھاڑ بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائیں گے کہ کس بات پہ ہو رہی تھی، سب ایک دم اس گولی، اور سب کی نظر اس لال رنگ کی گولی پر ہوگی، جبکہ گولیاں اور بھی ہیں وہاں پر، لیکن دوسرے رنگ کی گولیوں کو کوئی نہیں اٹھائے گا، صرف لال رنگ کی گولی پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ مقصد کیا ہے، اس پر انعام ہے، اس گولی کو اٹھائیں گے تو 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ دنیا میں بہت سے جنجالوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری نظر اگر جنت پر لگ جائے کہ ہمیں یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی، اگر اس کو جنت سے جوڑ دیا جائے، جنت کی نعمتوں سے، تو انسان دنیا میں ساری باتیں بھول کر، سارے جھگڑے ختم کر کے اس جنت کو پانے کی فکر کرنے لگے گا۔ جیسے ایک گولی کو پانے کے لیے وہ ساری گولیاں چھوڑ دے گا، اسی طریقے سے جنت کو پانے کے لیے انسان دنیا کی ساری محبت کو قربان کر دے گا، لیکن جنت کو پائے گا۔ میرے بھائیوں، لیکن اس جنت کا نقشہ اچھی طریقے سے بتانے والا کوئی ہو، سمجھانے والا کوئی ہو، مائنڈ میں اتارنے والا کوئی ہو۔ آج کیا وجہ ہے کہ 100 گولیاں پھینکی جاتی ہیں اور لال رنگ کی گولی پر ہماری نظر ہوتی ہے اور گولیاں ہم نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ لال گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے، ہر آدمی چاہتا کہ ہمیں انعام مل جائے۔ پھر کیا بات ہے کہ نماز پڑھنے پر جنت مل رہی ہے، روزہ رکھنے پر جنت مل رہی ہے، سود و بیاج اور لاٹری کو چھوڑنا، حرام کمائی کو ترک کر دینے پر جنت مل رہی ہے، پھر کیا بات ہے کہ ہم اس کو لینے کے لیے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اور جنت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی یہ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں، اب دوسری مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا چاہ رہے ہیں، اتنے میں مولانا جرجی صاحب ایک پٹارا لے کر ان کے بیچ پہنچ جاتے ہیں، کہتے سنو، وہ گئے چپ ہٹ، مارا پیٹی ہو رہی ہے، وہ اس کے بال پکڑ رہا ہے، وہ اس کو چپل مار رہا ہے۔ جرجی صاحب نے اپنا پٹارا کھول دیا اور پٹارے میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اور وہیں کود جاتا ہے، اچھلتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس زہریلے سانپ کو دیکھ کر وہ گتھم گتھا کرنے والے، لڑنے والے کیا کریں گے؟ وہ اپنی لڑائی بھول جائیں گے۔ ارے جب تم ایک دوسرے کو مار ہی رہے تھے تو سانپ بھی تو سب کو مار نہیں آیا ہے، پھر تم لڑائی چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ تو تمہارا ہی کام کرنے آیا ہے، لیکن لڑائی لڑنے والے ایک دم الگ ہٹ جائیں گے، بھاگیں گے۔ اب ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، وہ اب اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ ادھر بچے گا، وہ ادھر بچے گا۔ کہ نہیں 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 میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیاوی جھمیلوں میں بہت کچھ ہے، اگر ان کے سامنے عذاب جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے اور جہنم کے عذاب کو بتا دیا جائے کہ ایسا کرو گے تو یہ عذاب، یہ کرو گے تو یہ عذاب، پھر انسان دنیا میں پھر کسی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے لگے گا۔ لیکن شرط یہ کہ جہنم کا منظر بتانے والا کوئی ہونا چاہیے اور مائنڈ میں اتارنے والا ہونا چاہیے۔ جرجی صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہیں، لیکن سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ سمجھا کہاں رہے ہیں؟ IPL پہ سٹا لگانے والوں کو سمجھا، کس کو رہے ہو؟ کیرم بورڈ کھیلنے والوں کو سمجھا، کس کو رہے ہیں آپ؟ لاٹری کا ٹکٹ خریدنے والے اور سود و بیاج کھانے والوں کو۔ میرے بھائیوں، نہیں اثر پڑتا ہے جس طرح بارش ہو اور کسی پہاڑی کے اوپر بارش ہو اور پہاڑ چکنا ہو تو پانی بہہ جاتا ہے، پہاڑ اپنے اندر جذب نہیں کرتا۔ آج وہ چکنے پہاڑ ہو چکے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے نکلیں گے ہماری حالت وہی ہوگی۔ ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے جہنم سے بچنے کی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سن 1979 کی طرف۔ آئیے تھوڑی سی ہسٹری کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اسکائی لیب امریکہ نے فضا میں چھوڑا تھا، سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں کی طرف امریکہ نے چھوڑا تھا سن 1979 کے اندر، سن 1979 کے اندر 79 میں
امریکہ نے پہلا اسکائی لیب چھوڑا تھا جس کا وزن، جس کا ویٹ 80 ٹن تھا، 80 ٹن۔ آسمان کی کافی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اسکائی لیب نے اپنا کنیکشن منقطع کر لیا۔ دنیا کے جس سسٹم سے اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں پر جا رہا تھا اس سسٹم سے وہ کٹ جاتا ہے، یعنی اسکائی لیب پر اس سسٹم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ اعلان کرتا ہے اسکائی لیب سے ہمارا کنٹرول ختم ہو چکا ہے، اب 80 ٹن کا اسکائی لیب زمین کے کسی بھی حصے میں گر سکتا ہے، کسی کے بھی اوپر گر سکتا ہے، وہ زمین کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے۔ یقین مانیے 79 کو جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے، انڈیا بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، نیپال بھی، یوروپ بھی، ایشیا بھی، ہر آدمی پریشان تھا، ہر ملک پریشان تھا۔ یہ 80 ٹن کا اسکائی لیب جب گرے گا تو کیا حال ہوگا؟ ہر آدمی کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھی، ہر ملک بے چین تھا کہ یہ گرے گا زمین کے اوپر تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ جانا چاہے تو چھپے کہاں، کیونکہ اسکائی لیب ادھر بھی گر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک اسکائی لیب کے آسمان سے، سسٹم سے منقطع ہو جانے کی خبر کو سن کر پوری دنیا بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک 80 ٹن کے اسکائی لیب کو اس سے رشتہ منقطع ہو جانے کے بعد دنیا کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اسکائی لیب اگر ہم پر، ہمارے بچوں پہ گر گیا تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ جب ایک ہلکی سی خبر ہماری رات کی نیند اڑا دیتی ہے تو اس خبر کے آگے ہماری نیندیں کتنی اڑنی چاہیے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجی۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، لیکن مجرم اس دن یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں۔ کتنی بڑی خبر ہے۔ قرآن پڑھتے ہو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح ہوں گی، سن لینا۔ ایک قاری صاحب آئیں گے اور الف لام میم کے الف سے شروع کر کے 18 20 25 ایک مہینے میں قرآن ختم کر دیں گے۔ یعلمون تعلمون کے علاوہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک طرف قرآن یہ بھی سن لیا، لیکن ایک طرف یہ بھی سنو، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جس بچے کا فیور اور کھانسی اور پیٹ کا درد ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، لیکن قیامت کے دن ہم مجرم ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں۔ اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، فدیے میں لے لے، اے اللہ میرا بیٹا لے لے، جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتی وبنیہ، ایک رات جس عورت کے بنا نہیں رہ پاتے، اے اللہ میری بیوی لے لے اور جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری بیوی کو لے لے۔ واخیہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کا باپ میرا باپ ایک ہے، اس کی ماں میری ماں ایک ہے، اس کی رگوں میں میرے باپ کا میری ماں کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی میرے باپ ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ بھائی بھائی کے لیے جان دینے کو قربان ہوتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ بھائی کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اے اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ اس کو ڈال دے مجھے چھوڑ دے۔ اور آگے والا جملہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے بابا، یہ میرے کاکا، یہ میرے نانا، یہ میرے دادا، اے اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا خاندان تو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ ثم ینجی، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اس کو جنت میں ڈال دے، سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کتنا بڑا اسکائی لیب ہے یہ، ایک ہلکا سا اسکائی لیب 80 ٹن کا، امریکہ اور انگلینڈ، برطانیہ، مصر، جاپان اور فرانس، اسرائیل، عرب، یوروپ، ایشیا، انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سب کی نیند اڑا رہا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر جائے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جہنم کا عذاب کہیں ہمارے سر پہ نہ آ جائے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہیں ہمیں کو جہنم کا عذاب نہ ملے، کہیں مل جائے؟ ہم تصور کریں کہ کہاں ہیں ہم، فکر کی ہم نے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ
اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ دنیا کی تگ و دو میں اور چاہت میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ملے گا اتنا ہی جتنا ہماری قسمت کے اندر ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں پا سکتے ہیں، نہیں مل سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ، ہم پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں انسانوں کی حالت یہ ہے، آپ کو 20 سال پرانا ایک واقعہ سناؤں۔ ہمارے علاقے میں نارتھ یو پی کے اندر، شمالی یو پی میں، نارتھ یو پی میں اس کے مشرقی حصے میں، یعنی اس کے ایسٹ کے ایریے میں، نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے میں آج سے 20 سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے پانی کا ایک سیلاب آیا تھا۔ وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا، وہ باڑھ اتنی خطرناک تھی، ذرا غور سے سننا ادھر۔ یہ سب ہم جہنم کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں، ابھی مالک یوم الدین ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں آیا، اہدنا الصراط المستقیم کا نمبر نہیں آیا، صراط الذین انعمت علیہم کا نمبر نہیں آیا۔ ابھی مالک یوم الدین کے اوپر بھی اگر ہم سے بلوایا جائے تو اسی جگہ پر جلسہ کرایا جائے اور روزانہ 2-2 گھنٹے کی تقریر کرائی جائے تو ہم جیسے لوگ صرف مالک یوم الدین کے اوپر 3 مہینے بول سکتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں۔ ہم جیسے کم علم و کم پڑھے لکھے لوگ 3 مہینہ جب اسی پر بول سکتے ہیں تو جو بہت زیادہ قابل و پڑھے لکھے علماء ہیں وہ کتنا زیادہ بول سکتے ہیں۔ لیکن ہم اتنا زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، صرف تصور کیجئے گا، ادھر آپ اپنا دماغ لگائیے، نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے کے اندر پانی کا ایک سیلاب آتا ہے، اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا، کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرق کر دیا، مویشی پانی میں بہہ گئے، جتنے 4 پیر والے جانور تھے، بھیڑ بکریاں بھینسیں گائے، پانی میں بہہ گئے اور مارے گئے۔ کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اسی میں پھنس گئے ہیں۔ ایسے منظر کو دیکھے، اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا، تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا، اس گاؤں کا، بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج بہہ گیا، یہ کتنا امیر آدمی تھا آج اس کا مال بہہ گیا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو اپنے سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن کشتیاں نہیں ہیں، ناؤ نہیں ہے، نکل نہیں سکتے ہیں۔ اس بھیانک منظر پر ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ پانی میں آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے پانی کے اندر۔ لیکن جب اس نے ڈوبے ہوئے اس پیڑ پر نظر ڈالی تو اس کی ایک برانچ پر، اس پیڑ کے ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک مضبوط ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی ڈال کے اوپر ایک خطرناک اور زہریلا سانپ بھی موجود ہے۔ سیلاب اتنا خطرناک تھا، سانپ انسان کا دشمن اور انسان سانپ کا دشمن۔ انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور سانپ جب اکیلے میں کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ڈستا ہے۔ لیکن ہیبت سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ سانپ انسان کو دیکھ رہا ہے، اور اسی ٹہنی پر، اسی ڈال پر آدمی سانپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آدمی سانپ کو نہیں مارتا ہے اور سانپ انسان کو نہیں ڈس رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے، اگر یہ آدمی گرا تو یہ مرے گا، اور سانپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان نہ سانپ کو مار رہا ہے، نہ سانپ انسان کو مار رہا ہے۔ کچھ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ سیلاب اتنا بھینکر، اتنا خطرناک، اور اس منظر کو کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسے منظر پر جہاں سانپ بھی انسان کو ڈسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، یہاں ایسے دنیا پرست اور دنیا طلب لوگ
اور کتے کے جانوروں جیسی صفت رکھنے والے لوگ ایسے بھی تھے، جہاں آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سیلاب میں پھنسے ہو، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تم اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کی حفاظت کر لیں گے، اور جب تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر دیں گے۔ اور ان بھولے بھالے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنا سامان، اپنا سونا چاندی جو بچا سکے تھے، انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا، اور یہ رفو چکر ہو گئے، لے کر بھاگ گئے۔ غور کیجئے، ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا بھی فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا۔ جہاں ایک سانپ انسان کو ڈسنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، اور جہاں ایک انسان سانپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، وہاں یہ انسان کتنا گر چکا ہے۔ وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان، ناجائز مال کو کمانے والا اور دنیا کی محبت کو رنگنے والا، یہ انسان کتنا نالائق اور کتنا بڑا کمینہ ہے، جو ایسے موقع پر بھی مجبور لوگوں کی مجبوری کو نہ سمجھ سکا اور ان کا مال لے کر فرار ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے، یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو چکا ہے۔ سانپ اپنے زہر سے انسان کو ڈسنا چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ کمینہ انسان اپنی کمینگی انسان سے نہیں چھوڑ رہا ہے۔